السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ میری سر آواز آ رہی؟ جی جی سر. جی جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس دقائق الاخبار کی ایک حدیث سے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو بڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا. تو اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ تعالی کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالی اس پر جہنم کی حق دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا. اللہ تعالی کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے سے بچا لیا جائے گا. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی کے خوف سے ایک آنسو بہانے کا یہ صلہ ملتا ہے. تو اب جو اللہ کے ولی جو دن رات اللہ رب العزت سے روتے رہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اپنے بندوں پہ، جس کو چاہے اس کو یہ مبارک ساعت، یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرماتا ہے. جو آنسو اللہ کے خوف ہی آنسو ہے اور اسی کی قیمت ہوتی ہے، باقی سب بے قدر و قیمت. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے خوف اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی آج کی کلاس، جو ہم ان دنوں پڑھتے آئے حروف مشبہ بالفعل، ان سے متعلق ہم آیات کا ترجمہ اور ان کی گرامیٹیکل انالیسس کر لیں گے. ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ ان کا کیا یوز قرآن میں کیسے ہوتا ہے. چلیں، یہ ہے میں نے کچھ آیات کو نا یہاں پہ اپنے حساب سے جمع کر رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایز ہو. اب آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا. تو میں نام لوں گا اوپر سے ہی، اس طرح سے میرے اسکرین پہ جو نام ہوں گے میں وہ نام لوں گا، اور آپ لوگ میں جس کا نام لوں وہ انمیوٹ کر کے میں اسے بات کر لوں گا. تو پہلے ہے محمد زین رفیق، آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، پہلی آیت ہے ان اللہ عزیز حکیم. اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے. جس ورڈ کی آپ کو میننگ پتہ نہ ہو آپ مجھ سے پوچھیں، میں اس ورڈ کی میننگ بتا دوں گا. آپ کو ترجمہ بھی کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہاں پہ کون سا اعراب کیوں آئے. جی، انا کا کیا مطلب ہے سر؟ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، آف کورس. بے شک اللہ بہت بڑے حکیم ہیں. بہت بڑے نہیں، زبردست. سوری سر. زبردست. جی، تو مجھے بتائیے یہ اللہ جو اسم یہاں پہ لفظ اللہ ہے نا، اس میں جلالت اللہ، اس پہ نصب نصب انا کی وجہ سے آیا، کیونکہ سر جہاں بھی حروف مشابہ الفعل استعمال کیا. جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سر، آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی، ہاں جی، بولے. سر ہاں جی، آ رہی ہے. اللہ یہ جو نصب ہے یہ انا کی وجہ سے آیا ہے سر، کیونکہ انا کا جو کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نصب دینا اپنے اسم پہ. کس پہ نصب دیتا ہے؟ جی ماشاءاللہ. اگر انا ہم کاٹ لیں گے تو کیسے لکھیں گے پھر اس کو؟ اگر ہم انا کو کاٹ لیں گے تو کیسے رہے گا جملہ؟ سر اگر ہم کاٹ دیں گے
हाँ जी। सर शायद मैं पूरा कंफर्म नहीं, शायद ये आ सकता है कि अल्लाहु अजीजुन हकीम, हकीमुन। अल्लाह, माश बिल्कुल सही है, अल्लाहु अजीजुन हकीमुन। तो यहाँ मुझे बोले मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? सर मुब्तदा और खबर होगा हकीम। हकीम भी खबर है, अजीज भी खबर, ये दोनों खबरें हैं। एक ओके सर, जुमला इसमिया में एक से ज्यादा खबरें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ओके सर, थैंक ये एक अजीज एक सिफत है, देखिए अजीज एक सिफत है अल्लाह की, हकीम और एक यू। सिफत है अल्लाह की, तो सिफत जी भी सर, खबर बन सकती है। जबरदस्त ओके। हकीम है, हिकमत वाला है। अब जब हमने इन्ना लगाया, इन्ना से क्या फर्क पड़ा, माना में क्या फर्क पड़ा? इन्ना लगाने से माना में क्या चेंज आई? सर वो नहीं पता सर। कोई बोल सकता, कोई बोलेगा इन्ना लगाने से माना में क्या चेंज आई? इंडीड, इंडीड। ताकीद आई, किस तरह से? हाँ, सर इंडीड, जी बेशक। सर, सिट्रस पैदा हो गया। जी, प्लस आए। तो जब हम कहेंगे ना अल्लाह अजीज हकीम, अल्लाह जबरदस्त हकीम है, और जब हम बोलेंगे इन अल्लाह अजीज हकीम, तो बोलेंगे बेशक अल्लाह जबरदस्त हकीम है। तो मानो में फर्क है ना? माना में जी सब फर्क तो आया, लेकिन थोड़ा बहुत आया, मतलब वो उस ये जो इन अल्लाह की वजह से स्ट्रेस आ गया वर्ड में, सेंटेंस में, सॉरी। और हाँ अगर जी, इन्ना यूज नहीं करेंगे तो उसमें स्ट्रेस नहीं रहेगा फिर। हाँ माशाल्लाह, यही बात है ना। तो जो मीनिंग में स्ट्रेस आ रही है ना, वो इस इन हुरूफ मुशब्बह फेल की वजह से आती है, आ सकती है डिफरेंट टाइप्स की। कभी शक की स्ट्रेस आएगी, शायद ऐसा हुआ होगा। जी सर, कभी सर्टेनिटी की स्ट्रेस आएगी, बेशक ऐसा हुआ है ना। कभी ना वो विश की स्ट्रेस, काश वो ऐसा करता। जी तो इस तरह से होंगे। चलिए, आप मोहम्मद जन्नती, माशाल्लाह, आप म्यूट कीजिए। अब मैं बात करता हूँ शजरत फयाज। शजरत फयाज, आप म्यूट करें। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप बोले इन इन नस्रुल्लाहि करीबुन। इन्ना हो गया बेशक, नसरुल्लाह माशाल्लाह, हो गया मदद, करीबन हो गया करीब हो गया, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। इन्ना की वजह से माशाल्लाह, नसरा पे नसब आया। अगर इन्ना नहीं होता तो ये होता नसरुल्लाह, नस्रुल्लाहि करीबुन, माशाल्लाह, वेरी गुड। मुज़ाफ और मुज़ाफ ये इलैहि बनेगा नस्रुल्लाह नसब, आपस में क्या है? एक मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि। माशाल्लाह, ये जो इस यहाँ पे इसमें जलालत अल्लाह है, जो लफ्ज अल्लाह है, इस पे ये क्यों है? क्योंकि ये मुज़ाफ इलैहि है, मुज़ाफ इलैहि हमेशा जारी हालत में ही होता है। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आप कि यहाँ पे मुब्तदा क्या है और खबर? अल्लाह की मदद मुब्तदा और करीब है खबर। माशाल्लाह, यानी नस्र, नस्र जो है ना, नस्र जब मुजाफ मुजाफ इलैहि जी, होगा ना, तो उसमें हम मुज़ाफ फोकस करेंगे मुजाफ पे है ना। तो मुज़ाफ मुजाफ जी, यहाँ पे क्या है? मुजाफ क्या होता है? मुब्तदा मुब्तदा होता है। तो नस्र क्या नसरुल्लाह, अब नस्र है एक्चुअली, जब हम सिर्फ नस्र का क्या कहते हैं, नकिरा होगा। अब जब हम उसको इजाफत देंगे, नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, तो वो मारिफा बना इजाफत से, है ना। हमने ये सब पढ़ा है। तो अल्लाह की मदद जी, मुब्तदा होगा, उसके बारे में खबर क्या है? करीब, उनकी वो नजदीक है। नसरुल्लाह करीब। करीबन। तो था एक्चुअली नसरुल्लाह करीब। जब हमने इन्ना सामने लगाया है, तो उससे क्या हुआ, मानने में क्या हुई, पैदा हुई, और एराब में क्या चेंजिंग आई? मुब्तदा पे नसब नसब आया। आया। माशाल्लाह, जी, वेरी गुड। चलिए, आप म्यूट कीजिए, और आबिदा नजीर, आप अनम्यूट करें। आबिदा नजीर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम सर। वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ, तो अगर किसी को पता नहीं होगा ना, तो वो भी अनम्यूट करेगा। तो यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आप आज सब लोगों से बात करनी है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए, ठीक है ना। चले, जब वो इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता, मैं बता दूं। जिसकी नहीं पता होगी, मैं पहले बताता हूँ। सफा एक पहाड़ है, इसका तर्जुमा पहाड़ी की सफाई करेंगे। मरवा भी एक पहाड़ है, इसका तर्जुमा भी पहाड़ करेंगे। मिन, आपको पता है मिन क्या होता है? शाइर, शाइर मतलब निशानियां, निशानी। बोले अब जी, आप तर्जुमा करेंगे। जी, सफा मतलब पहाड़ सर। हाँ जी। बेशक
सर मरवा भी पहाड़ है। बेशक सफा और मरवा, हाँ आप यही तर्जुमा करें, बेशक बेशक सफा। पहाड़ हम्म, और पहाड़ नहीं पहाड़ से। और पहाड़ नहीं तर्जुमा करें, ये पहाड़ों के नाम है, ये पहाड़ों के नाम है सफा और मरवा। जिस तरह से नाम, इसी तरह जिस से सफा एक पहाड़ी का नाम है, मरवा एक पहाड़ी का नाम बेशक सफा पहाड़ और मरवा पहाड़ से शायद है। मिन शाइरिल्लाह, शाइरिल्लाह, शाइर मतलब निशानियां, निशान अल्लाह की निशान। अल्लाह की निशानियों में से हैं, है ना, मिन है ना, मिन मतलब से, अल्लाह जी की सर। निशानियों से हैं, अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। अच्छा तो अब हम एराब पे बात कर लेते हैं। अब मुझे बोले इन्ना की वजह से क्या हुआ? सर नस्ब नसब आया, कैसे? मुब्तदा पे मुब्तदा क्या सफा है यहाँ पर? सफा और मरवा, ये दो है ना निशानियां, दोनों के बारे में बात हो रही है ना, जी सफा सर। पहाड़ के बारे में भी, मरवा पहाड़ के बारे में भी, तो दोनों दोनों पे मुब्तदा नस्ब। है यहाँ, ठीक है ना। और सफा ये हम इंशाल्लाह ताला आगे देख लेंगे। इस ये हर हाल में सफा ही रहेगा, हालत नस्बी में भी, रफ़ी में भी और जरी में भी, ठीक है ना। मरवता, ता पे है ना ज़बर, नस्ब है ता पे, मरवता, ये मरवतु था एक्चुअली, अस्सफ़ा वल मरवतु एक्चुअली क्या था? अस्सफ़ा वल मरवतु मिन शआइरिल्लाह। तो फिर जब हमने इन्ना सामने लगाया तो सफ़ा पे नस्ब आ गया, और वो नस्ब में दिखेगा नहीं, इसमें हम कहते हैं तकदीरी एराब, वो आप समझेंगे इंशाल्लाह आगे। मर नस्ब आया, मरवता जी था एक्चुअली मरवतु, है ना, इस पे नस्ब आया, अब इन्ना का काम हो गया यहाँ पर। अब क्या आगे? मिन मैं शआइरिल्लाह, हुरूफ जर शआइरिल्लाह एक्चुअली की वजह से शार को जर आया उसके पर भी माशाल्लाह, शआइर पे हरफ जर मिन जर की वजह से जर आया। और इसमें जलालत अल्लाह पे जर क्यों है? सरी अल्लाह मुज़ाफ है किसका मुज़ाफ इलैह है? या और शआइर का ना, शआइर का, अल्लाह की निशानियां, है ना। एक्चुअली था जिस ये शआइरुल्लाह, अल्लाह की निशानियां क्या था एक्चुअली? शआइरुल्लाह, शआइरुल्लाह, ठीक है ना। तो जब जी हमने सामने मिन लगाया तो उससे क्या बना? शआइर पे भी जर आया मिन की वजह से, फिर क्या बना? मिन शआइर। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। तो तर्जुमा क्या करेंगे? बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, ठीक है। जी जी सर। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप म्यूट करें और आदिल गुलजार आप अनम्यूट करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा पहले शजरत का एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स पे, शजरत पूछती है सफ़ा में अलिफ भी तो गलत है। शजरत अगर ये रफ़ी हालत होगी ना तब भी हम सफ़ा ही लिखेंगे, जिस तरह हमने कल पढ़ा था मूसा, ईसा, यहया, इसी तरह से ये सफ़ा हालत रफ़ी में भी सफ़ा ही रहेगा, नस्बी में भी सफ़ा ही रहेगा, जरी में भी सफ़ा ही रहेगा, तीनों हालतों में ऐसा ही रहेगा। इसकी एराब एक ही जैसी आती है तीनों हालात में। इंशाल्लाह इन टैब्स के इस मुँह पे आगे बात कर लेंगे डिटेल में। चले आदिल भाई, अब आपसे बात कर लेते हैं। आप बोलिए अन्नल कुव्वत लिल्लाहि व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। जी जी सर। सर अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमिया, ट्रांसलेशन पता नहीं सर ठीक है कि नहीं, मैं बोलूंगा सर। तो ठीक। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, बेशक अल्लाह की कुव्वत बड़ी है। क्या मैं बड़ी कहाँ, बड़ी किसका तर्जुमा किया आपने? जमिया। जमीआ मतलब जमी सारा, ठीक है ना, जमी मतलब सारा। कि जी आप सर, तो वर्ड टू वर्ड तर्जुमा कीजिए। अन्ना, अन्ना की मीनिंग क्या होगी? बेशक, अन्ना की मीनिंग अन्ना की मीनिंग होगी बेशक सर, या के।
بے شک نہیں کہ وہ انا بے شک ہوتا ہے. انا کی میننگ بے شک ہوتی ہے اور انا کی میننگ کہ. ٹھیک ہے نا. ہاں انا مطلب ہاں. ان القوت جی سر بولے کہ اللہ ان القوت کی طاقت جی کی طاقت کی قوت کی زور اس طرح سے کہ زور للہ کیجیے ترجمہ للہ اللہ کی ہے اللہ کی ہاں اللہ اللہ کی کی ساری اللہ کی طاقت کی طاقت اللہ کی جمیعہ ساری کی طاقت اللہ تو کی ساری ہے. ساری طاقت اللہ کی ہے نا. یہ ساری جی سر قوت اللہ کی ہے. یہ سارا زور اللہ کا ہے. ٹھیک جی بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی جی اب مجھے بولے قوت نصب کیوں آیا؟ کیونکہ سر اللہ اس سے پہلے ہوا نا یوز ہاں اللہ کی وجہ سے قوت پہ. تو ایکچولی کیا تھا یہ القوت کیا تھا القوت للجمیع. جب ہم جی نے سر حرف مشبہ بالفعل انہ یوز کیا اس کی وجہ سے قوت پہ کیا آیا؟ نصب آیا. بالکل اچھا اب مجھے بولے للہ یہ جو للہ اس پہ جمع ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہے نا لام زیر مطلب یہ جار مجرور ہاں حرف جر ہے اس سے پہلے اور یہ جار مجرور للہ ہے اس لیے سے اس پہ جلالت اللہ پہ جر آیا. ماشاء اللہ ویری گڈ. جمیعہ یعنی سارا. ہاں سارا زور جی اللہ کا ہے کہ سارا اللہ کو ہے. ساری طاقت اللہ کی ہے. اللہ کو ساری طاقت حاصل ہے. ماشاء اللہ. اور پھر آگے کیا ہے و کی میننگ اور ان کہ پھر سے ان اللہ کہ ویری گڈ. ہاں کہ اللہ شدید العذاب. اللہ کا عذاب بڑا ہے سر یہی ویری ہے گڈ. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کا عذاب سخت. جی ماشاء اللہ. جی یعنی سر اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. اللہ سخت عذاب والا ہے. اس ایکچولی ریئل ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ سخت عذاب والا ہے شدید عذاب والا ہے نا. اچھا اللہ بے شک پہ جی یہ اس نصب آیا. اس سے پہلے بھی اللہ ہے ہاں اچھا اگر انا کاٹیں گے تو کیا لکھیں گے؟ اگر انا کاٹیں گے تو کیسے ہوگا؟ اللہ شدید العذاب عذاب. ماشاء اللہ ویری گڈ. بہت اچھے ماشاء جی اللہ. سر اب آپ لوگوں کو فیل آ رہا ہوگا نا ہم قرآن کی ٹرانسلیٹ خود کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہاں پہ زبر جر کیوں ہے, یہاں پہ کیوں نصب ہے, یہاں پہ کیوں جر ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ انشاءاللہ عز و جل آپ کو نا وہ اندر سے سکون ملتا ہوگا کہ واقعی اب سمجھنے لگے ہیں نا. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے حمیرہ بشیر آپ انمیوٹ کریں. حمیرہ بشیر شرمانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. جس کو نہیں بھی آئے گا میں اس سے اور بات کر لوں گا, اس کو سمجھائیں گے. چلے شاید حمیرہ ریڈی نہیں ہے. چلے افلا جی سر. ہاں افلا آپ بولے. اس کے بعد ہے ورڈ ان اللہ غفور رحیم. کیجیے ترجمہ. بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے. غفور مطلب بخش, رحیم مطلب مہربان. ٹھیک ہے نا. بے شک اللہ بخشنے والا بخشنے والا مہربان ہے. مہربان. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. تو آپ مجھے بولے اس اللہ پہ یہاں پہ کون سا اعراب ہے؟ آپ اعراب پڑھ. اچھا ٹھیک ہے. چلے پھر کوئی بات نہیں, آپ میوٹ کیجئے اور آپ سنتے جائیے یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور آپ جو لوگ نئے نئے آ رہے ہیں نا وہ لوگ پلیز لیکچرز دیکھیں تاکہ یہ سب باتیں کلیئر ہو جائے. آپ میوٹ کریں پھر اور میں بات کرتا ہوں منظور احمد سے. منظور احمد آپ انمیوٹ کریں. منظور السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام اللہ. ورحمۃ اللہ. جی جی حضرت, منظور احمد مجھے بولے یہاں اللہ پہ کیا اعراب, نصب یہاں پہ نصب آیا ہے کیوں انا کی وجہ نصب سے. آیا؟
اگر انا کی انہ وجہ نہیں سے ہوتا تو کیسے لکھتے؟ اگر انہ نہیں ہوتا تو کیسے لکھتے؟ آگے غفور الرحیم. ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ اس میں مبتدا اللہ ہے اور خبر رحیم ہے، غفور الرحیم. غفور بھی خبر ہے، رحیم بھی خبر ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. جملہ بھی آپ ہی کر لیجیے کیونکہ یہ ایکچولی اخلاق کے لیے تھا یہ جملہ. تو نیکسٹ ورس جو ہے نا سورہ بقرہ 194، یہ بھی آپ ہی کر لیجیے. ان جی، اللہ مع المتقین، بتائیں. بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. بے شک کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ نہ انا نہیں جی جی انا جی کی meaning بے شک ترجمہ ان کی بے شک اللہ. یہ ان نہیں ہے، یہ انا ہے نا یہاں ان جی 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 انا ہے حضرت پر. جی تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ اللہ متقین کے ساتھ ماشاء اللہ، متقین کے ساتھ ہے. ساتھ. مجھے آپ بولے متقین پہ ابھی، متقین پہ کیا اعراب؟ متقین کی کیا اعرابی حالت؟ حضرت اس پر یہ ہے نصب ہے نا. نصب ہے، نصب جر ہے. جی جی جار ہے جار کس وجہ سے جر آیا؟ مع کی وجہ سے. مع کی وجہ سے. اگر یہاں پہ رفع ہوتا تو متقون ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو متقون ہوتا. بہت اچھی. یہاں پہ متقین ہے، جی. حالت جری میں ہے متقین کیونکہ سامنے مع ہے. ماشاء اللہ. چلے آپ میوٹ کیجئے. بہت اچھے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. آپ میوٹ کریں. منظور احمد کے بعد بات کر لیتے ہیں منزہ نذیر سے. چلے منزہ آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم ورحمۃ اللہ. جی اب ہے ورس ان اللہ عزیز حکیم. اچھا یہ ورس تو ہو گئی، یہ ہو گئی ورس. ان مثل عیسیٰ عند القدم. جی سر ان کا مطلب ہے بے شک. جی بہت اچھے، ماشاء اللہ. مثل مثال، کا کیا ایگزامپل، مطلب ہے؟ ایگزامپل، مثال. بے شک عیسیٰ کی ایگزامپل. عند اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سامنے. ہاں ویری گڈ. اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ہے نا. جی کمس ہو گیا جیسے کہ. کا مینس کا ہم نے پڑھا ہے نا حرف جر کا جس طرح. جی سر. ہاں کا مسئلے جیسے مثال ہے جیسے کہ مثال ہے آدم کی. آدم. آپ اعراب پہ بات کر لیجیے. آپ ہر ایک ورڈ پہ مجھے بولے اعراب کہاں پہ کیوں آیا. مسئلہ پہ نصب اس لیے آیا کیونکہ اس کے پہلے ان ہے. جی ماشاء اللہ. اور عیسیٰ، عیسیٰ پہ ابھی کیا اعراب؟ عیسیٰ جو ہے وہ تک ہوتا ہے اس پہ وہ ابھی ہمیشہ یہ کون رہے سا؟ گا. ابھی کو نہیں، وہ تو ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. مجھے بولیے ابھی کیسا اعراب ہے اس پہ؟ ہمیشہ رہے گا وہ ایسا ہی، دکھے گا تو ایسا ہی، لیکن اعراب ہے نا، اعراب میں سے بھی ایک اس پہ ہے، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. بے شک تینوں حالت میں وہ ایک جیسا ہی دکھے گا، لیکن اس پہ کوئی نہ کوئی اعراب تو ہوگا نا. سجر ہے یا ہے نا. نہیں یا نہیں ہے. یہ تو عیسیٰ تو ہر حال میں رفع میں بھی ایسا ہی دکھا. جر کیوں ہے؟ ان مثل صرفہ ہے، عیسیٰ، بے رفع. شک عیسیٰ کی مثال. رفع کیوں ہے؟ بے شک عیسیٰ کی مثال. یہ مضاف الیہ ہے نا مثل کا. ہاں جی سر. مضاف الیہ ہے نا مثل کا، مثال.
بے جی شک سر مثال عیسیٰ کی، تو عیسیٰ کی مثال یہ ہے نا مضاف مضاف الیہ، اور عیسیٰ ہو گئے مضاف الیہ، تو یہاں پہ جر ہے، جر اس لیے یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے نا. جی سر جی ایکچولی تھا یہ مثل عیسیٰ تھا ایکچولی، اس کے سامنے جب ان آیا تو مسئلہ بنا، اس پہ نصب آیا مسئلہ پہ. عیسیٰ ویسے ہی رہے گا، ہے نا، عیسیٰ جی ایسے ہی رہے گا، کیونکہ مضاف الیہ پہ اعراب چینج نہیں ہوتا، مضاف الیہ پہ ہمیشہ جر ہی آتا ہے. عند اللہ، بولے عند اللہ، صحیح مضاف الیہ ہے اللہ اس میں جلالت اللہ، اس پہ کیوں جر ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے کیونکہ یہ ہاں مضاف، ٹھیک ہے، ایکچولی مضاف الیہ بھی نہیں کہیں گے ایگزیکٹلی، چلیے ٹھیک ہے مضاف الیہ مان لیں. مضاف اسی سب نے عند بھی ہے نا، حرف جر ہے عند. جی سر ایکچولی یہاں پہ نا اسپیس کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کو ظرف کہتے ہیں. خیر ٹھیک ہے مضاف الیہ مان لیتے عند اللہ ہے. ہاں جی پھر آگے مسل، اس پہ کیوں ہے جر کا سر مسئلہ؟ کیونکہ کا جو ہے وہ حرف جار ہے ویری گڈ. ابھی آدمہ پہ کیا اعراب ہے؟ آدمہ پہ کیا نصب نصب ہے؟ کیسے دیکھا آپ کو نصب؟ جر ہے ماشاء اللہ ویری گڈ، اس پہ جر ہے. کیوں جر ہے؟ کہاں دکھا آپ کو سر جر؟ اس پہ کیونکہ تو مضاف زبر الیہ دکھ ہے رہی ہے، اس پہ تو زبر، جر کیسے؟ سر کیونکہ یہ غیر منصرف ہے ویری گڈ ماشاء اللہ، کیونکہ یہ غیر المنصرف ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس لیے غیر منصرف کا جر بھی زبر سے آتا ہے، فتحہ سے آتا ہے. غیر منصرف کا نصب بھی زبر سے آتا ہے، غیر منصرف کا جر بھی زبر سے ہی. غیر منصرف پہ کبھی کسرہ نہیں لگتا، نہ ہی تنوین لگتی ہے. کسرہ کس حال میں لگے گا؟ اگر اس کے سامنے الف لام آئے گا. اگر یہ الآدم ہوتا تو الآدم پہ پھر ہم کسرہ لگا سکتے، پھر الآدمی آ سکتا ہے، ورنہ ہمیشہ آدم یا آدم ہی رہے گا. یہ آدمی ایسے نہیں بنے گا. آدم کیا ہے؟ غیر منصرف. ماشاءاللہ. تو ان مثل عیشک، مثال عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، کیا مثل آدم ایسی ہے جیسی مثال ہے آدم. تو کیوں ہے علیہ السلام کی مثال اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال جیسی؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے. ماشاءاللہ ویری گڈ. چلے منزہ آپ میوٹ کیجئے. ابھی عادل بھائی کچھ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی عادل بھائی پوچھے جلدی. سر ایکچولی جب نے پڑھایا تھا نا ان اور انا، تو آپ نے یہ ان دونوں کے ساتھ کہا تھا کہ ان کا دونوں کا مطلب ہے بے شک، اور انا کا مطلب یہ بھی ہے کہ سرمایہ اس کا یہ ہے. اس وجہ سے ہم سب کو ایسا میں نے میرے بولا خیال ہے کیا؟ سے وہ ایسا میں جی نے سر بولا ہے کیا؟ جی اگر میں سر نے ایسا بولا ہے تو وہ غلطی سے نکلا ہوگا منہ سے انسان، لیکن آئی تھنک کہ میں نے نہیں بولا ہوگا. بولا بھی اگر ہے تو پھر اس کو آپ لوگ چینج کر لیجئے. جی انا کا سر مطلب کی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے سر. اچھا میں حیران ہوں، کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا سر آپ نے تو بولا تھا انا بیچ میں آتا ہے، انا پہلے آتا ہے، یہاں تو انا پہلے لگا ہے. کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا، مطلب ایسا کیوں؟ آپ لوگوں میں سے کیوں پوچھا ایسا؟ چلے پوچھا بھی نہیں تو اب آپ لوگ جواب بھی نہیں سوچ پائیں گے. اب میں ہی بتا دیتا ہوں، کیونکہ بھائیو میں نے یہ ورسز نا بیچ میں اٹھا کے لائے، ٹھیک ہے نا. ان سے پہلے بھی کچھ ورسز کا پارٹ ہے، تو اس لیے ایکچولی بیچ میں ہی مجھے یہاں پہ حروف مشبہ بالفعل سمجھانا تھا، تو اس لیے میں نے ساری ورس نہیں لائی، میں نے آدھا آدھا کاٹ آپ لوگوں کو حروف مشبہ بالفعل کا عمل سمجھانے کے. چلے ابھی کچھ منٹ سی بچے ہیں، تو اب بات کرتے ہیں ہم رافیہ یوسف سے. رافیہ انمیوٹ کریں. رافیہ جلدی. جی رافیہ اب ہے ان الہدا، ان الہدا ہدى اللہ. خدا مطلب ہدایت ہے نا. اب کیجئے ترجمہ، آپ کیجئے ترجمہ.
ان الہدا ہدایت ویری سر گڈ. یہ ہاں کیا ہے پھر ماشاء اللہ. ہدا خد اللہ، خد اللہ، یہ بھی ہدایت، بے شک ہدایت ہدایت اللہ ہے ہدایت اللہ کی ہے. بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. بے شک اللہ کی ہدایت، اللہ کی جی ہدایت ہی ہدایت ہے نا. تو مجھے یہاں پہ بول لے، خدا پہ پہلے خدا پہ کون سا جی اعراب ہے اور دوسری خدا پہ کون سا اعراب؟ جی سر اس پہ پہلی پہ نصب ہے کیوں نصب کیوں ہے؟ کس وجہ سے؟ سر اس کے آگے انا ہے اسی لیے ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دوسری خدا پہ خود سر کیونکہ وہ مضاف ہے تو اس لیے اس پہ کیا ہے؟ اس پہ کیا ہے؟ دوسری خدا پہ کیا ہے؟ اس پہ اعراب کیا ہے؟ سر اس پہ رف ہے اس پہ آپ کو ماشاء اللہ ویری گڈ، اس پہ رفع ہے کیونکہ اس کے سامنے کوئی نصب یا جر دینے والا ہے نہیں، ہے نا. جی سر جی میں دکھ رہا ہے اس کو زبر ہے، لیکن میں نے بولا نا کچھ ورڈز ایسے ہیں جو ہر حال میں سیم ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کی مطلب ایسے ہی آتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو یہ ورڈز پڑھاؤں گا، ہم یہ سب دیکھ لیں گے آگے، ٹھیک ہے نا. یہ بولیے خدا اللہ جو ہے نا، خدا اللہ، یہ کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب توصیفی ہے، اضافی ہے، اشاری ہے، جاری ہے، کیا ہے؟ سر یہ توصیف مطلب اس میں صفت موصوف، یہاں صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے؟ سر نہیں صفت موصوف یہ توصیفی نہیں کیا ہے؟ اضافی ہے. سر چلیے اضافی ہے ماشاء اللہ. ہاں یہاں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ سر اللہ مضافی ہے اور خدا مضاف جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویری گڈ ماشاء اللہ بہت اچھے. چلیے اب بات کرتے ہیں رئیس احمد سے. اب میٹنگ کچھ سیکنڈز میں ہی آئی تھنک اینڈ ہوگی، تو اگر بیچ میں اینڈ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہ جو میں پی ڈی ایف جو گروپ میں سینڈ کروں گا نا، آپ ٹھیک ہے نا، کل دن بھر آپ لوگ مجھے سینڈ کر لیں گے کہ کہاں پہ اس کا ترجمہ بھی آپ کر لیں گے. جس ورڈ کا میننگ پتہ نہیں ہوگا میں اس کی میننگ گروپ میں سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ، اور اعراب بھی آپ ڈسکس کر لیں گے. چلیے ہم بات کرتے ہیں عروہ سے. عروہ آپ آج انمیوٹ کریں گے؟ عروہ جلدی، کچھ سیکنڈ سے بچے. عروہ مشتاق.